السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے۔ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، وہی ہو رہا ہے جس کا ڈر تھا ہمیں۔ جو کچھ مغرب نے کیا، جس طرح سے فرانس میں مسلمانوں کو ایک طرح سے دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، میں دوبارہ کہوں گا، میں تشدد کے حق میں نہیں ہوں۔ تشدد نہیں ہونا چاہیے، تشدد کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے، مگر جو کچھ کیا جا رہا تھا مغرب میں، بالخصوص فرانس میں، اس کا رزلٹ مجھے لگتا ہے یہ نکلنا تھا۔ جو ابھی خبر آئی ہے، دل دہلا دینے والی خبر ہے دوستو۔ خبر یہ ہے کہ فرانس کا شہر ہے، اس کا نام ہے نیس۔ یہاں پر صبح 9 بجے ایک چرچ میں کچھ لوگ حملہ کرتے ہیں۔ حملہ آور جیسے ہی چرچ میں داخل ہوتے ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں چھریاں یا جو ٹوکے ہوتے ہیں، بڑے چاقو ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ چرچ میں داخل ہو کے، بتایا جا رہا ہے کہ 2 لوگ ہیں، وہ لوگ داخل ہوتے ہیں اور داخل ہو کے وہ وہاں پر چھریوں کے وار کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں 3 لوگ مارے جاتے ہیں۔ ایک عورت بھی ماری جاتی ہے، اور وہ جو ایک نائف اٹیکر ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں چھری ہوتی ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس عورت کا سر باقاعدہ جسم سے جدا کر دیتا ہے، اس کا سر قلم کر دیتا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ جیسے ہی پیش آیا، پورے فرانس میں ہلچل مچ گئی ہے۔ اس کو ایک دہشت گردی کا فعل کہا گیا ہے دوستو۔ اس واقعے کے بعد اب فرانس میں مسلمانوں کا رہنا اور مشکل ہو جائے گا دوستو، کیونکہ ایک تو اینٹی اسلام جو جذبات ہیں ان کو فرانس بطور ریاست ہوا دے رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا دوستو کہ کس طرح سے ناظرین یہ جو ایک ٹیچر کو قتل کیا گیا، ایک اس ایسے لڑکے کی جانب سے جس کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ٹیچر ہے، میرا اسکول کا ٹیچر ہے، یہ توہین مذہب اور توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتکب ہوا ہے۔ اس لڑکے نے قتل کیا اپنے ٹیچر کو دوستو۔ اب قتل کرنے کے بعد جو ہے اس لڑکے کو پھر پولیس نے مار دیا، بجائے اس کے کہ اس کو گرفتار کیا جاتا، ٹرائل لگایا جاتا، لیکن اس کو مار دیا۔ خیر، اس کے بعد جو فرانس کا صدر ایمانوئل میکرون ہے، اس کی اپنی ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے جو کہ بالکل اسلام مخالف سٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ اب جب آپ ریاستی سطح پر ایک مذہب اور ایک مذہب کے ماننے والوں کو اس طرح سے دیوار سے لگا دو گے، تو اس میں سے بعض جو شدت پسند لوگ ہوتے ہیں، جن کے ذہن میں ریزن یا جن کے ذہن میں جو کہہ لیں کہ لاجک، منطق ان کو سمجھ نہیں آتا، وہ پھر ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں۔ اس کام کی میں سمجھتا ہوں مذمت ہونی چاہیے۔ بے گناہ کا خون آپ نہیں بہا سکتے ہیں کسی بھی مذہب میں، اور بالخصوص اسلام میں تو آپ بے گناہ کو نہیں مار سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرانس کے صدر نے غلط کیا، اس ٹیچر نے غلط کیا، لیکن یہ جو 3 لوگ مارے گئے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ کوئی مذہب، اور خاص طور پہ اسلام، اور خاص طور پہ جن کے نام پہ آپ یہ چھریاں چلا رہے تھے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو رحمت العالمین ہے۔ انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ایسا کچھ کرو، نہ انہوں نے اپنی زندگی میں، نہ ان کے بعد صحابہ کرام نے کبھی ایسا کچھ کیا۔ دوستو، آج جبکہ بہت سے علاقوں میں ربیع الاول منایا جا رہا تھا، ہم نے کیا پیغام دیا ہے ایسا کام کر کے؟ یہ جو واقعہ ہے یہ پیش آتا ہے فرانس کے شہر میں، اور فرانس کے اس شہر یعنی جس کا نام نیس ہے، یہاں کے میئر نے کہا ہے کہ بس بہت ہو گئی امن کی بات، اب ہم سختی سے نمٹیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چند لوگوں کی اس حرکت کی وجہ سے ناظرین اب فرانس کے اور یورپ کے مسلمانوں پر کڑا وقت آنے جا رہا ہے۔ یورپ میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے مسلمانوں کی بستی ہے، خواہ وہ ساؤتھ ایشیا سے گئے ہوں، خواہ وہ عرب کنٹری سے گئے ہوں، کہیں سے بھی گئے ہوں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے ان کی۔ کیا ان کا جینا 2 بھر نہیں ہو جائے گا؟ ان لوگوں کی اس حرکت کی وجہ سے آپ کسی کی عبادت گاہ میں گھس رہے ہو، آپ چرچ میں جا رہے ہو، اور وہاں پہ جا کے آپ ایسا کام کر رہے ہو۔ خیر، شدت پسند لوگوں کا کیا کہنا، وہ تو مسجد کو بھی نہیں چھوڑتے۔ ابھی حال ہی میں پشاور میں جو ایک مدرسے میں بم دھماکہ ہوا، اس میں بیچارے معصوم بچے مارے گئے۔ جو کرنے والے تھے وہ بھی تو مسلمان ہونے کا دعویٰ ہی رکھتے ہیں نا، وہ کہ وہ ہوتے نہیں ہیں۔ تو دوستو، یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اب یورپ میں مسلمان، شدت پسند جو مسلمان ہیں، ان کی طرف سے ریاکشن آنا شروع ہو گیا۔ یہ ایک بڑی ہی خطرناک بات ہے، یہ ایک بڑی ہی ورثم بات ہے۔ اس پہ ہمیں اب کان دھرنا ہوں گے، اس پہ یورپی لیڈران کو بھی کان دھرنا ہوں گے، اور اس پہ عمران خان صاحب نے جو تجویز دی تھی، عمران خان صاحب نے 2 باتیں کی تھی۔ ایک تو انہوں نے پیغام دیا یورپین اور مغربی لیڈرز کو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے، آپ کیوں بار بار فریڈم آف سپیچ کے نام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اجازت دیتے ہیں اپنے ممالک میں۔ یہ بڑی اہم بات کی تھی۔ اور جو دوسرا کام کیا، جس کا میں نے اپنی ویڈیو میں ذکر بھی کیا، کہ عمران خان صاحب نے سربراہان مملکت جتنے بھی ہیں مسلمان ممالک کے، ان کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم ایک ہو جائیں۔
اور مغرب کو یہ باور کروائیں کہ ہمارے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہستی ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، ہماری اپنی جانوں، ہمارے اپنے مال، اولاد، ماں باپ، سب سے بڑھ کر ہے وہ ہستی، لہٰذا ان کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ دیکھیں جو مغرب فریڈم آف سپیچ کے نام پہ کر رہا ہے اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا۔ دیکھیں ہر کسی کی ایک جیسی برداشت نہیں ہوتی، ہر کسی کا ایک جیسا ذہن نہیں ہوتا، ہر کوئی ایک طرح سے سوچتا نہیں ہے۔ بعض لوگ تشدد پر یقین رکھتے ہیں، بعض لوگ شدت پسند افکار رکھتے ہیں، تو ان کو آپ روک نہیں سکتے، پھر وہ ایسا کام کرتے ہیں، اور پھر جب ایسا کام وہ کرتے ہیں ایسے شدت پسند لوگ، اس کا الزام آپ پوری مسلم امہ پر ڈال دیتے ہیں، آپ پورے عالم اسلام کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ آپ اسلام بطور دین آپ کو لگتا ہے کہ یہ امن کی بات نہیں کرتا، یہ جبر کی بات کرتا ہے، یہ شدت پسندی کی بات کرتا ہے، پھر آپ الزام ہمارے اسلام پر دھر دیتے ہیں، حالانکہ آپ نے خود یہ کام شروع کیا ہو۔ دیکھیں میری بات سنیے، اگر ایک امن پسند، فرض کیجئے کوئی سچ راہگیر جا رہا ہے اور میں جاتے جاتے اس کو تھپڑ مار دوں اور وہ ریئیکٹ کر لے، اگر وہ ریئیکٹ نہ کرے تو ٹھیک ہے جی، وہ بڑا امن پسند ہے، لیکن اگر میرے تھپڑ مارنے پہ وہ آگے سے مجھے بھی 4 سنا دے یا 1 لگا دے اور میں کہوں کہ دیکھیں یار یہ تو شدت پسند ہے، تو غلط بات ہے نا۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ میں اس بات پر زور دوں گا کہ میں ان لوگوں کے اس قدم کی، اس اقدام کی میں حمایت نہیں کرتا۔ آپ تشدد نہیں کر سکتے، آپ کسی بے گناہ کو نہیں مار سکتے ہو، مگر مغرب بھی تو سوچے وہ کر کیا رہا۔ اب یورپ سے مسلمانوں کا جو ریاکشن آنا شروع ہو جائے گا، چلے ان لوگوں نے تو تشدد کر کے ریاکٹ کیا، باقی مسلمان جو ہے وہ کسی اور طرح سے ریاکٹ کر سکتے۔ ایک بزنس مین اپنے کاروبار کو وہاں سے سمیٹ کر بند کر کے ریاکٹ کر سکتا ہے، جس سے ڈیفینیٹلی ان کی اکانومی کو نقصان ہوگا۔ ایک ملازمت پیشہ آدمی اپنی ملازمت سے جو ہے وہ استعفیٰ دے کے کسی بھی طرح سے ریاکٹ کر سکتا ہے۔ اگر مسلمان ہر طرح سے ریاکٹ کرنا شروع کر گئے تو پھر مغرب کے لیے مشکل ہوگی۔ لیکن ان سے بندہ کوئی پوچھے، ابھی کرونا گزرا ہے، ابھی کرونا گزرا نہیں ہے، یہ تو مزید بلکہ کرونا کی 2nd ویو آ چکی ہے، اکانومی سنبھل نہیں پا رہی ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے ایک ایسی چیز کو چھیڑنے کی جو بڑے سکون سے سوئی ہوئی تھی پچھلے چند سالوں سے؟ آپ نے اس کو چھیڑ کے، اس متنازع چیز کو چھیڑ کے پوری دنیا میں ایک وبال مچا دیا۔ آپ کو تو بہانہ، آپ مسلمانوں کو پہلے چھیڑتے ہیں، پھر جب وہ ریئیکٹ کرتے ہیں پھر آپ کو بہانہ چاہیے ہوتا ہے ان پر چڑھائی کرنے کا، اور وہ بہانہ آپ کو مل گیا۔ میں چاہوں گا اس ویڈیو پر فیڈ بیک دینے کے لیے آپ بھی کمنٹ کیجیے گا، مجھے بتائیں کہ کیا اب وقت آ نہیں گیا کہ ہم لوگ جاگ جائیں، ہم لوگ دیکھیں کہ ہمارے خلاف کتنی بڑی سازش ہو رہی ہے، کتنا گھنونا کھیل رچا جا رہا ہے ہمارے خلاف۔ ناظرین، کس طرح سے ہمارے چند شدت پسند لوگوں کو اکسا کر ان سے پہلے شدت پسندی کروائی جاتی ہے، بعد میں پورے عالم اسلام اور پوری مسلم امہ پر اس کا الزام دھر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو سارے کے سارے شدت پسند ہیں، کہا جاتا ہے یہ تو سارے کے سارے متشدد ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، لہٰذا ہم نے پیغام یہ دینا ہے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، مگر اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر بات آتی ہے، ان کی عزت پر بات ہوتی ہے، تو پھر ہم ایک ہو کر آپ کو جواب دیں گے۔ اس ویڈیو کے لیے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت ناظرین، اللہ نے کے بعد۔